السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک نمبر 16 میں آج ہم قریش اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نجاشی کے دربار میں حاضر ہونا، اس کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حبشہ میں جا کر مطمئن ہو گئے ہیں اور اطمینان سے ارکان اسلام پر عمل کر رہے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کر کے عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیہ کو حبشہ روانہ کیا۔ انہوں نے نجاشی اور اس کے مقربین کے لیے تحائف اور ہدایہ دے کر بھیجا۔ جب یہ دونوں حضرات حبشہ پہنچے تو مقربین کو نذرانے پیش کیے اور بیان کیا، ہمارے کچھ نادان اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر تمہارے شہر میں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر آپ کا دین عیسائیت بھی اختیار نہیں کیا، بلکہ ایک نیا دین اختیار کیا ہے جس سے نہ ہم واقف ہیں اور نہ ہی آپ۔ ہماری قوم کے اشراف اور سربرآوردہ لوگوں نے ہمیں بادشاہ شاہ حبشہ نجاشی کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ لوگ ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ آپ لوگ بادشاہ سے ہماری سفارش کریں کہ ان لوگوں کو واپس ہمارے حوالے کیا جائے۔ عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیہ کے دربار تک رسائی ہوئی اور وہاں انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ مصاحبین اور مقربین نے ان دونوں حضرات کی خوب تائید و حمایت کی۔ بادشاہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دربار میں حاضر کرنے کے لیے قاصد روانہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دربار میں بلانے کا فیصلہ ان دونوں حضرات کو پسند نہ آیا، کیونکہ انہیں علم تھا کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ قاصد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس میں مشورہ کیا کہ دربار میں کیا گفتگو کی جائے۔ طے پایا کہ ہم دربار میں وہی کہیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور بتایا، اس سے کچھ بھی تجاوز نہیں کریں گے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دربار نجاشی میں پہنچے تو انہوں نے ضابطہ کے خلاف بادشاہ کو سجدہ نہ کیا، بلکہ سلام کرنے پر اکتفا کیا۔ شاہی مقربین کو یہ طرز عمل پسند نہ آیا۔ انہوں نے مسلمانوں سے سوال کیا کہ تم نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے جواب دیا کہ ہم سوائے اللہ کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے، اس نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کریں۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں اور آپس میں اسی طرح سلام کرتے ہیں۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ اہل جنت بھی اسی طرح ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ ہم سجدہ صرف اپنے اللہ کو کرتے ہیں۔ نجاشی نے صحابہ کرام سے معاتب ہو کر دریافت کیا کہ عیسائیت اور بت پرستی کے سوا وہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کو جواب دینے کے لیے اٹھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بادشاہ، ہم جاہل اور نادان تھے، بتوں کو پوجتے اور مردار کھاتے تھے، قسم قسم کی بے حیائیوں میں مبتلا تھے، قرابت داروں کو قطع کرتے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے، ہم میں سے جو زبردست ہوتا وہ چاہتا کہ کمزور کو کھا جائے۔ اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا، ہم میں سے اپنا ایک پیغمبر بنا کر بھیجا، جس کے حسب و نسب، صدق و امانت اور پاک دامنی اور عفت کو ہم خوب پہچانتے ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اس کو ایک مانیں اور ایک جانیں اور ایک سمجھیں، صرف اسی کی عبادت کریں، اس کی بندگی اختیار کریں، بتوں اور پتھروں کی
ہم اور ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے ان سب کو یکلخت چھوڑ دیں۔ سچائی، امانت، صلہ رحمی، پڑوسیوں سے حسن سلوک، خون ریزی اور حرام باتوں سے بچنے کا حکم دیا، اور تمام بے حیائیوں، باطل اور ناحق کہنے، یتیم کا مال کھانے سے اور کسی پاک دامن پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں، غرض یہ کہ جان و مال کو خدا کی راہ میں قربان کرنے سے دریغ نہ کریں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے علاوہ اور تعلیمات اسلام کا بھی ذکر کیا اور فرمایا، پس ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جو کچھ من جانب اللہ لے کر آئے اس کا اتباع اور پیروی کی۔ چنانچہ اب ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، حلال چیزوں کو اپناتے ہیں اور حرام چیزوں سے بچتے ہیں۔ محض اس پر ہماری قوم نے ہمیں طرح طرح سے ستایا اور قسم قسم کی اذیتیں دیں تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر گزشتہ بے حیائیوں میں پھر مبتلا ہو جائیں۔ جب ہم ان کے مظالم سے تنگ آ گئے اور اپنے دین پر چلنا اور ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا دشوار ہو گیا، تب ہم نے اپنا وطن چھوڑا اور اس امید پر کہ آپ ظلم نہ کریں گے آپ کی ہمسائیگی کو ترجیح دی۔ نجاشی نے کہا، کیا تمہیں اس کلام میں سے کچھ یاد ہے جو تمہارے پیغمبر اللہ کی طرف سے لائے ہیں؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ نجاشی نے کہا، اس میں سے کچھ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ بادشاہ اور تمام درباریوں کے آنسو جاری ہو گئے۔ نجاشی کی روتے روتے داڑھی کے بال تر ہو گئے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت ختم کر چکے تو نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہیں۔ اس نے قریش کے وفد سے صاف کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے سپرد نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کو کوئی امکان ہے۔ جب دونوں قریشی سردار عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ نجاشی کے دربار سے نکلے تو عمر بن العاص نے عبداللہ بن ابی ربیعہ سے کہا کہ کل میں ایسی بات کہوں گا کہ ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا، ایسا ہرگز مت کرنا، اگرچہ ہم ان کے مخالف ہیں مگر وہ ہمارے عزیز اور رشتہ دار ہیں۔ لیکن عمر بن العاص باز نہ آئے۔ اگلے روز اس نے نجاشی کے دربار میں کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے کہا، دوبارہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہوئے مگر فیصلہ ہوا کہ ہم وہی بات کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نجاشی کے دربار میں دوبارہ پہنچے تو نجاشی اس نے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ کی خاص روح اور کلمہ ہیں۔ نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، مسلمانوں نے جو کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے تنکے کی مقدار بھی زائد نہیں۔ اس پر درباریوں ناک منہ چڑھائے۔ نجاشی نے پرواہ کیے بغیر وفد کو صاف انکار کر دیا اور مسلمانوں سے کہا، میں تمہیں سونے کے پہاڑ کے بدلے بھی واپس نہ کروں گا۔ تمام تحائف اور ہدیے جو قریشی سردار عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ لائے تھے، نجاشی نے قریشی وفد کو واپس کر دیے اور کہا، مجھے اللہ نے یہ ملک اور میری سلطنت بغیر رشوت کے دلائی ہے۔ وفد قریش سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سوالات۔
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیار نے نجاشی نے کہا کہ میں ان لوگوں عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیہ سے 3 سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ ان سے جواب طلب فرمائیں۔ نمبر 1، کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو اپنے آقاؤں سے بھاگ کر آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم بے شک قابل واپسی ہیں۔ نجاشی نے عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیہ سے مخاطب ہو کر سوال دہرایا تو عمر بن العاص نے جواب دیا، غلام نہیں بلکہ آزاد اور شریف ہیں۔ نمبر 2، کیا ہم کسی کا خون بہا کر آئے ہیں؟ اگر ہم کسی کا خون بہا کر آئے ہیں تو بلا تعامل ہمیں ورثائے مقتولین کے حوالے کر دیا جائے۔ نجاشی نے عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیہ سے مخاطب ہو کر سوال دہرایا تو عمر بن العاص نے جواب دیا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا۔ نمبر 3، کیا ہم کسی کا مال لے کر بھاگے ہیں؟ اگر بالفرض ایسا ہے تو ہم اس مال کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نجاشی نے کہا، اگر یہ لوگ کسی کا مال لے کر آئے ہیں تو میں ان کا کفیل، ضامن اور اس کے تاوان کا ذمہ دار ہوں۔ عمر بن العاص نے کہا، یہ کسی کا ایک پیسہ بھی لے کر نہیں آئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا مہاجرین حبشہ کی واپسی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو مہاجرین حبشہ کو یہ خبریں ملیں تو انہوں نے بھی مدینہ منورہ جانے کا فیصلہ کیا۔ تو نجاشی نے سب کے سفر کا خرچ اور زاد راہ دیا، مزید برآں کچھ ہدایہ اور تحائف بھی دیے اور ایک قاصد بھی ہمراہ کیا اور کہا کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سلوک کیا اس کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دینا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا مدینہ منورہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا اور فرمایا، میں نہیں جانتا کہ فتح خیبر میں زیادہ مسرور ہوں یا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے۔ نجاشی کے قاصد نے عرض کیا، آپ ان سے دریافت فرما لیں ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنایا اور نجاشی کی طرف سے مغفرت کی دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے، وضو فرمایا اور 3 بار یہ دعا فرمائی، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما، اور سب مسلمانوں نے آمین کہا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے قاصد کو رخصت کیا اور سارا ماجرا نجاشی کو بتانے کا کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔